مانے یا نہ مانے مگر حالات و واقعات یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کو لانے والوں کے درمیان تعلقات وہ نہیں رہے جو انہیں اقتدار میں لاتے وقت تھے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں کسی حد تک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے تو اس کی ایک بڑی لاجک اپوزیشن کا ایکٹیو ہونا نظر آتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اب بھی پوری طرح خان صاحب کے ساتھ ہوتی تو اپوزیشن تحریک چلانا تو دور کی بات ایک جلسہ بھی نہ کر پاتی, نہ ان جلسوں کی اس طرح میڈیا کوریج نظر آتی. تو کہیں نہ کہیں لگتا یوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی سی اپوزیشن کو سپیس فراہم کی ہے کہ وہ جانے اور خان صاحب جانے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ہی سالڈ حصہ جو اتحاد کراتا بھی ہے, اتحاد بریک بھی کراتا ہے, وہ ابھی تک اس امید پر قائم ہے یا اس امید پر کھڑا ہے کہ یہ کمپنی ضرور چلے گی, اور اگر کمپنی نہ بھی چلے تو اسے چلانے کی کوشش بہرحال جاری رکھی جائے گی کیونکہ وہاں پہ بھی ناک کا مسئلہ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کا کھیل ہے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہر صورت انڈو کرنا ضروری ہے. تو میرا گمان ہی ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کے گھر جانے کی جو ڈیٹس دے رکھی ہے اس کی بنیاد حکومتی اراکین کو توڑنا یا اتحادیوں میں دراڑ ڈالنا یا توڑ جوڑ کرنا یا ان ہاؤس تبدیلی لانا یا اس سپورٹ, یہ سب نہیں ہے, بلکہ اصل جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس سپورٹ میں تبدیلی کی ہے جو خان صاحب کو کہیں نہ کہیں میسر ہے. تو گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تبدیلی بھی دسمبر یا جنوری تک کسی نہ کسی صورت میں بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی. اور اب بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں پی ٹی اے کی بہت سینئر ممبر ہیں, ایم این اے بھی ہیں, اندلیب عباس, اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے پڑھانے میں بھی, کامرس کے حوالے سے بھی اور اکانومی کے حوالے سے بھی. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہے اندلیب عباس. دنیا میں ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے کہ جی دی اونلی کنٹری جس نے اپنی معیشت کو پینڈیمک کے دوران اتنا بہتر کر لیا کہ باقی ساری دنیا جا رہی ہے -10 پہ, ان کی جو ہے +0.04 ہے اور اب 1 پہ جا رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے ورلڈ اکنامک فورم فگرز دے کے کہ جب انڈیا کا 24.8% مائنس تھا اور یو کے کا 8.5% مائنس تھا, خدا خوفی کریں مائنس نہیں ہونے دیا. فگرز کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹاک شوز پہ, کم از کم غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. یو کے کا جی ڈی پی گروتھ 6.6% ہے, انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% ہے. یہ -24 اور منفی جو آپ فگرز بتا رہی ہیں مائنس رہا ہے. میں جون جولائی اگست سپٹمبر کا آپ کو بتاتا نہ کرے, میرے پاس خود فگرز پڑے ہیں میرے پاس. ویسے یہ برطانیہ کی جو جی ڈی پی تھا وہ نیگیٹو چلا گیا تھا. بس دیکھیں سیکنڈ کوارٹر جو ہے, جس کے ابھی تھرڈ کوارٹر تو چل رہا ہے نا, سیکنڈ کوارٹر کی جو فگرز ہیں اس میں یو ایس واز دا ورسٹ ہٹ, یہ میں نے وہیں سے نکالی ابھی 32.9% مائنس کنٹریکشن, کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کرونا بہت ہائی تھا ساری دنیا میں, پاکستان میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو میں بات کر رہی ہوں جولائی کی اور اس کی اگست کی, جب ہمارا جی -32.9 جی ڈی پی کنٹریکشن ہوئی تھی ان کی جی ڈی پی کی, -6.9% یو کے کی کنٹریکشن ہوئی تھی, انڈیا کی -10.3% ہوئی تھی. لیکن یہ مائنس نہیں ہے, یعنی اس میں کمی ہوئی ہے, مائنس نہیں ہے. مائنس کا مطلب ہوتا ہے خدا خوفی کرے, پکڑے گئے, جی ڈی پی ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ چاہیے صاحب, دیکھیں ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ہمیں لوگوں کو سچ فگرز بتانے چاہیے. وہ مائنس میں نہیں گئی تھی, اس میں کمی واقع ہوئی. 40 تک گئی تھی ان کے زمانے میں. میری چینی کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کہا کہ یو کے کی جی ڈی پی مائنس میں گئی ہے, نہیں گئی, 6.1 ہے, اس میں کمی واقع ہوئی ہے. کنٹریکشن کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مائنس میں چلی گئی, آپ نے غلط بیانی کی. گروتھ ریٹ ہے یو کے نہ کریں, نہ کریں. پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کیا ہے, بلکہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ ہماری معاشی حالت کیا ہے. اور اس کے باوجود ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا کے دنوں میں ہماری معیشت دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہت اچھی رہی ہے. اور مقابلہ کس سے ہم کر رہے ہیں؟ بھارت اور برطانیہ سے. یعنی برطانیہ میں گروتھ نیگیٹو ہو گئی اور بھارت میں بھی گروتھ نیگیٹو ہو گئی. حالانکہ ان دونوں ملکوں کی جو مجموعی پیداوار ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں 10-20% کمی آ بھی جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے معاشی کنسٹرکشن. تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ اس کی تعریف کریں
کہ اکنامک کانٹریکشن کیا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیشنل گروتھ ہے، قومی پیداوار، اس میں جی ڈی پی کے تناسب کے لحاظ سے کمی کتنی ہوئی ہے، جس میں فی کس آمدنی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فی کس آمدنی کتنی کم ہوئی ہے، جو پیداوار ہے صنعتی اس میں کتنی کمی آئی ہے، ریئل اسٹیٹ کہاں کھڑا ہے، اس کے علاوہ بے روزگاری میں اضافہ شامل ہے. تو یہ 4-5 انڈیکیٹر ہوتے ہیں جو آپ کی مجموعی پیداوار کو، جو پورے ملک کی اکانومی ہوتی ہے، اس میں کمی کی بات ہو رہی ہے. یہ شرح نمو کی بات نہیں ہو رہی. اور کنٹریکشن کی بنیادی وجہ ڈیمانڈ اور صارف کے اعتماد میں کمی ہوتا ہے. تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کا شرح نمو سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق سیدھا سیدھا مجموعی پیداوار سے ہوتا ہے کہ آپ کی مجموعی پیداوار کیا ہے، آپ کی انڈسٹریل گروتھ کتنی ہے، آپ کی جو دوسری پیداوار کے ذرائع ہیں وہ کتنے جا رہے ہیں. تو ہماری معیشت تو کرونا آنے سے پہلے ڈوبی ہوئی تھی، اس میں مزید ڈوبنے کی سکت ہی نہیں تھی. اب مجموعی پیداوار جو ہماری قومی پیداوار ہے اس کا عالم سب کے سامنے ہے کہ ہم چینی بھی باہر سے منگا رہے ہیں، گندم بھی ہماری باہر سے آئے گی، اور جلدی ہم کپاس بھی باہر سے امپورٹ کریں گے. تو یہ 3 بڑے فیکٹر جو کہ ایگریکلچر گروتھ میں آتے ہیں، یہ تو بالکل ڈاؤن ہے. اس میں کوئی 10-12% کمی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مجموعی پیداوار ہوتی ہے اس میں کمی کا اثر عام آدمی پر پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر مجموعی پیداوار میں کمی ہوگی تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ گر جاتی ہے، پروڈکشن کم کرنا پڑتی ہے. جب پروڈکشن کم کرتے ہیں تو پھر جو لوگ آن جاب ہوتے ہیں ان کو جاب سے ہٹایا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے. تو یہ سیدھے سیدھے اعداد و شمار ہے. یہ بیٹھ کے ہمیں غلط اعداد و شمار بتا کر لوگوں کو لالی پاپ دینے کی جو عادت ہے وہ مجھے لگتا ہے ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے پارلیمانی اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. اسد کیسر اس پر اپنی وضاحت دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کیا فرماتے ہیں. آپ کے ساتھ اجلاسوں میں شریک ہو رہے تھے، ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ اب اپوزیشن نہیں آ رہی؟ دیکھیں، وہ شاید اپنا ایک سوچ رہے ہیں اور اپنی اس کی شاید پالیسی ہوگی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو آن بورڈ رکھا. ایک چیز پہ ہم نے اس کے ساتھ مشاورت کیے. کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جو اس کو مشاورت سے باہر رکھا ہے. میرا جو کام ہے بینگ اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں ہر صورت میں اس کا جو مینڈیٹ ہے میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا اور آئندہ بھی کروں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ میرا کام پالیٹکس نہیں ہے. میرا کام ہے ہاؤس چلانا. میں نے سب کو آن بورڈ رکھنا ہے، سب کو جو ہے قانون کے مطابق چلانا ہے. سب کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کا رائٹ دینا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پرابلم ہوا ہے. یعنی جو ایف اے ٹی ایف کے بلز ہیں، آپ حامد صاحب پوری ڈیٹیل نکالیں. اس کا سب سے پہلے جو ہے قومی اسمبلی میں یہ بل ٹیبل ہوئی، اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں چلے گئے. اس کے بعد یہ یہاں سے پاس ہو کے سینٹ میں چلے گئے. سینٹ میں انہوں نے بھی پروسیس کیا، اس نے مطلب اس کو ریجیکٹ کیے. اس کے بعد جو قانون کے مطابق اس کو پروسیجر تھی وہ پروسیجر کرنی تھی. شاید وہ اسی دن بھی تقریر کرنا چاہتے تھے. یعنی آپ کو پورا موقع ملا نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. اور پھر جو خاص کر اس وقت جب انہوں نے کاؤنٹ چیلنج کیا، جب کاؤنٹ چیلنج ہوتی ہے تو پھر تو ڈیبیٹ کا حق ختم ہو جاتا ہے. آپ نکالیں، آپ جو ہے نا اس کی پروسیڈنگ نکالیں. میں نے میاں صاحب کو موقع دیا، میاں صاحب نے جو ہے نا بات نہیں کرنا چاہے. اس نے کہا بلاول صاحب کو موقع دو. میرے لیے سارے قابل احترام ہے، سب ریسپیکٹیبل ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے اپنی پارٹی کے اندر میرے خلاف جو ہے نا کافی میرے خلاف جو ہے اعتراضات ہوئے، لوگ ناراض بھی ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو بہت زیادہ موقع دیتے ہیں. اور آپ بھی اس بات کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ انڈورس کریں گے کہ جو بجٹ پہ جو ڈسکشن ہوئی، یعنی پہلی دفعہ 12 بجے تک اجلاس چلتا رہا.
84 आवर डिबेट हुआ, 42 कुछ हमारा टाइम होता है, 84 आवर जो है डिबेट हुआ, सबसे लंबा। और ये तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने अप्रिशिएट किया, कितने मेरे पास रिकॉर्ड पे है कि बिलावल साहब ने अप्रिशिएट किया, तमाम ने अप्रिशिएट किया कि जिस तरह चल रहा है। बहरहाल मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपनी सियासत भी बिल्कुल उसको पूरा हक है कि वो अपनी पॉलिटिक्स करे, अपनी। देखिए, लगता ही है कि अपोजिशन ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, फैसला कर चुके हैं, तय कर लिया है कि अब उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें हुकूमत के साथ बैठने से कोई दिलचस्पी है। अपोजिशन वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर चुकी है कि अगर कोई मुज़ाकरात भी होते हैं, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग भी होता है, तो भी वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। और उसकी बड़ी वजह एक बैकलॉग है कि अपोजिशन जब भी हुकूमत के साथ किसी मसले पर, किसी बात के लिए बैठती है, तो हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो जाता है कि ये हमसे रियायतें मांग रहे हैं, हमसे एनआरओ लेना चाहते हैं। अब नैब में जो कानून साजी के लिए अपोजिशन को साथ मिलाया गया, अपोजिशन बैठ गई, अपोजिशन ने अपनी तजावीज ऑन पेपर दे दी, तो उसको लेके फिर मीडिया के सामने शोर मचाया गया जी कि हमसे तो एनआरओ मांगा जा रहा है। तो अब मुझे यूं लगता है कि एक लिहाज से अपोजिशन ने हुकूमत से मुकम्मल तौर पर कुटी कर ली है, और जब तक ऊंट किसी एक करवट नहीं बैठेगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्पीकर असद कैसर बुनियादी तौर पर एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो जितनी मर्जी वजाहतें कर लें, बदकिस्मती से उनके बारे में ये तासुर मौजूद है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर जमात के अंदर यही रवैया है कि आप अपने बॉस के खिलाफ जा नहीं सकते। तो अपोजिशन हुकूमत के दरमियान असद कैसर अगर चाहते तो वो एक पुल का किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब नजर नहीं आते। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच शाहजेब खानजादा के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ एरर, मैं इफ्तिखार काज़मी। और अब आगे बढ़ते हैं और उस कानून की बात करते हैं जो कि रेप केसेस के मुल्ज़मान के लिए मुतारफ कराया जा रहा है। हुकूमत एक नया कानून ला रही है, उसकी लेजिस्लेशन हो रही है इन प्रोसेस, और उसके क्या असरात होंगे नए कवानीन के हवाले से बात कर रहे हैं हसन निसार। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं कि रेप केसेस के मुजरमान को जो सजाएं देने का फैसला किया गया वो कितनी वैलिड है। वॉच दिस। लॉज आर पास्ड एंड देन बाईपास्ड। ये ये आपका जुडिशियल सिस्टम जो है। अच्छा, दूसरा ये है कि द आर्म ऑफ द लॉ नीड्स अ लिटिल मोर मसल। ये भी रिसेंटली कोई मैगजीन था कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये इट पनिशेस द पुअर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। ठीक है, तो कानून और उसका नफाज ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बदन और रूह। अगर नफाज नहीं है तो कानून एक लाश है, उठाए फिरो। पाकिस्तान की सारी अदालती तारीख इस तरह की लाशों का कब्रिस्तान है। सो मुझे नहीं पता ये बना बनू लेंगे, अगर बन भी जाए। सख्ती वक्ती वाली बात है। मुनीब थोड़े सॉफ्टली इन्होंने कहा कि कोई यूं ना कहे, जो मर्जी कहता रहे। यहां उठा के अभी में आ जाती हैं उठ के कि जी ये ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के होते हैं भाई, इंसानी हुकूक। मैं इंसान हूं तो मेरे हुकूक है ना। लेकिन अगर इंसान की शक्ल में एक भेड़िया है, एक जानवर है, एक नाग है, वो हुकूक मांग रहा है, सो बिल्कुल ठीक। ये मुनीब को बस इनकी नरमी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली दफा मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई जो सोचता है सोचता रहे। ये तो जनरेशन बर्बाद कर देने वाली बात है। ये तो पूरे के पूरे घर बर्बाद कर देने वाली बात है। इन दरिंदों के साथ देखें मरहल होते हैं सोसाइटीज में। हम अभी बिल्कुल पंगूड़े में है ये माशरा। ये तो पैदा हुआ है। आज इसके नैपीज बदलो, इसके को पैम्पर्स चैम्पर्स ये वो वगैरह। जब इंसान बन जाएंगे फिर इंसानी हुकूक इनको मिल जाए, बस ठीक है। देखिए, और सीरियस नोट, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये इंप्रेशन है कि कानून सिर्फ कमजोरों और गरीबों के लिए होता है। ये सिर्फ इंप्रेशन नहीं है, प्रैक्टिकली भी आपको यही नजर आता है। ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, ना ही ताकतवर के जराइम सामने आते हैं।
قانون کی راہداریوں میں ہی وہ جرائم دم توڑ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو جرم ہو رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا کسی حکومت نے اس پر کوئی کام کیا ہے، یا کسی این جی او کا کوئی پیپر اس پر سامنے آیا ہے؟ سب منہ میں گھونگھیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، ہمیں ایک ہی کام آتا ہے، ماتم، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے جو عوامل ہے اس پر ہم کب غور کریں گے؟ معاشرے میں جنسی تشدد سمیت بہت سے جرائم بڑھنے کی وجوہات کیا ہے؟ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو گیا، اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نوزائیدہ بچے ہیں، ہمیں بڑے ہونے میں وقت لگے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو غربت، جہالت، معاشرے میں ناانصافی، معاشرتی ناہمواریاں اور انصاف کا فقدان جب معاشرے میں ہو اور بے روزگاری جیسے مسائل موجود ہوں تو وہاں آپ کوئی بھی قانون بنا لیں، جرم نہیں ختم ہوگا۔ تو میرے نزدیک قانون سازی سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بچوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اور یہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں ان کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہے۔ یہ ان ملکوں کا بھی مسئلہ ہے جہاں غربت اور جہالت نہیں ہے۔ ریپ کیسز دنیا کے ایسے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں جہاں پیسے کی بڑی فراوانی ہے اور لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، غربت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق دماغ سے ہے، مینٹیلٹی سے ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا اچھا بہانہ ہے کہ ہمیں جس مسئلے کا حل نہ ملے ہم بڑے آرام سے بچے بن جاتے ہیں، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، معاشرہ بھی بلوغت سے نکلا، اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بلی ہمیں نہیں کھائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں چودھری غلام حسین، دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے۔ واچ دس۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے ذریعے یا احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں خبردار کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اگر یہی لچھن رہے، یہی ڈھیلا ڈالا پروگرام رہا تو ملک کو ایمرجنسی نافذ کر کے پورے ملک میں ایک لاک ڈاؤن کی صورت پیدا کرنی پڑے گی، اور ملک کو فوج اور ریاستی اداروں کے حوالے کر کے تمام قوم کو اس کی بے خونی پر لگانا پڑے گا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری، اور یہ جو ڈگڑی بجا کے ان کے خود قائدین بھی گر رہے ہیں۔ اور آپ کو صابر شاکر صاحب حیرانی ہوگی کہ یعنی 22 گریڈ کے، 21 گریڈ کے، 20 گریڈ کے اور لیفٹنٹ جنرل رینک کے اور جنرل رینک کے افسر جو ہیں وہ کرونا کو سفر کر رہے ہیں، اور 8-10 لوگ ہیں، اور 2-3 وہ ان کی حالت تشویشناک ہے، وینٹیلیٹرز پر ہے۔ میں اس میں تفصیل نہیں دے سکتا کہ ہم نے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کے حوالے ملک کرنا پڑے گا، اور اس کا مقصد ہوگا اس کی پریونشن، اور جو لوگ وائلیشن کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے یا دوسری ایکٹیویٹیز جو اس میں کرونا کو بڑھاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں وہ ملوث ہو گئے، انہوں ڈنڈا پھیریا جائے گا۔ سنجیا ہوجن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اب خان صاحب کا حمایتی میڈیا انہیں کمزور ہونے کے تانے دے کر حکومت کی ناکامی کے خود بگل بجا رہے ہیں۔ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بلایا جاتا ہے جب سول انتظامیہ بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو تاثر یہی ہے کہ حکومتی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے شکوے صرف خان صاحب اور ان کی حکومت سے نہیں بلکہ ان سے بھی کیے جا رہے ہیں جن پر حکومت چلانے کا الزام ہے یا اس طرح کا کوئی تاثر موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ایک سول حکومت موجود ہے جس کو خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اور خان صاحب خاص سے طاقتور حکمران ہونے کا تاثر دیتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، مگر روز کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کے مصاحبین بھی کہنا تینوں تے سنانا نو کی طرح وزیر اعظم کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ کرے گی اب فوج ہی کرے گی، اب کرونا والے معاملے سے بھی وہی نپٹے گی۔ تو تاریخ کے بہت سے طالب علم اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو مارشل لا لگ جاتے ہیں یہ کیسے لگتے ہیں، تو اس کا جواب ان کے سامنے ہے کہ مارشل لا ایسے لگتا ہے۔ دانشور یا ناکام سیاستدان یہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو مدد کے لیے آوازیں دینا شروع ہو جاتے ہیں
کہ جی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے، آئے اور آ کے سنبھالے، سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب فیل ہو گئے یا سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو گئی ہے، تو جن کی خواہش یہ ہے کہ وہ سنجیا ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وہ دراصل اس بات سے پریشان ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی اور اپوزیشن جو ہے وہ خاصی اب پھلتی پھولتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ کوسنے دے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔